ہمارے برین میں جا کے سٹائٹی سینٹر کو سٹیمولیٹ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ آپ کو بھوک نہیں لگی ہوئی، اس سے پھر کھانا کم ہوتا۔ تو خاص طور پہ وہ لوگ جو اپنے کھانے پہ کنٹرول نہیں کر پاتے، ان کے لیے تو یہ گولڈن چانس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ GLP-1 انالوگز کیا ہیں؟ شوگر کی ایک نئی قسم کی دوائی ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ انجیکشن چاہے دن میں ایک دفعہ لگا لیں، ہفتے میں ایک دفعہ لگا لیں، اور اب تو اس کی گولیاں بھی آ رہی ہیں۔ اور خاص بات اس کی ایڈیشنل یہ ہے کہ یہ وزن بھی کم کرتی ہے، شوگر بھی کنٹرول کرتی ہے۔ صرف ایک نقصان ہے، مہنگی کافی۔ تو سب سے پہلے کہ یہ GLP-1 یہ ہے کیا؟ اچھا، گلوکاگون لائک پیپٹائڈ اس کا انگریزی کا نام ہے، اور اس کا کام جو سا ہے جسم کے اندر وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے۔ ایک GIP بھی ہوتی ہے، اس کو ذکر ہم نہیں کرتے، وہ ڈاکٹروں کو پڑھا لیں گے۔ عام لوگوں کے لیے GLP-1 انالوگ، کیونکہ دوائیوں کا جو سالٹ ہے یا اس کی مارکیٹنگ ہے، یا گوگل پہ جب آپ سرچ کریں گے تو آپ کو GLP-1 انالوگ کے نام سے ملے گا، تو میں اسی پہ فوکس کرتا ہوں۔ گلوکاگون لائک پیپٹائڈ کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر یہ 2 ہارمونز کے اوپر جا کے کام کرتی ہے، اور یہ اتنا سمارٹ مالیکیول ہے کہ یہ 5 اور بھی کام کرتی ہے ہمارے جسم میں۔ 2 ہارمونز کے اوپر جو کام ہے ان میں سے پہلا یہ کہ یہ انسولین کی مقدار کو بڑھاتی۔ دوسرا کام، گلوکاگون ایک ہارمون ہوتا ہے، اسے کم کرتی ہے۔ اب اس سے کیا لینا دینا؟ انسولین کا معاملہ یہ ہے کہ شوگر اصل میں ہے ہی یہ کہ انسولین کام نہیں کر رہی، تو جب یہ دوائی انسولین کے لیول کو جسم میں بڑھائے گی اور ہمارے جسم سے ہی نکالے گی، تو اس سے شوگر کا لیول کنٹرول ہوگا۔ گلوکاگون اس کا ریورس کام کرتا ہے۔ گلوکاگون چاہتا ہے کہ جسم میں شوگر بڑی رہے، تو یہ اس کو کم کر دیتا۔ تو اب یہ دونوں لحاظ سے ٹیلر میڈ ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہمارے جسم کے اندر یہ دیکھ کے اٹیک کرتا ہے کہ ہمارے جسم کو ضرورت ہے کہ اس ٹائم GLP بہت زیادہ کام کرے یا نہ کرے، اس لیے شوگر کے کم ہونے کا چانس کافی کم ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہمارے گٹ کے اندر خوراک آئے گی تو پھر یہ کافی زیادہ اچھا افیکٹ کرے گی، یہ شوگر کو کنٹرول کر لے گی۔ لیکن اگر ہمارے جسم کے اندر خوراک نہیں ہے اور ہم کھا پی نہیں رہے، تو پھر زیادہ چانس یہ ہے کہ یہ شوگر بھی کم کرنے کی مزید کوشش نہیں کرے گی۔ یعنی کہ ایک سمارٹ گارڈ کی طرح ہے، ضرورت پڑنے پہ یہ سین میں آتا ہے، اور جب ضرورت نہیں ہوتی تو یہ صرف آبزرو کرتا۔ کچھ اور دوائیاں جیسے سلفونائل یوریاز ہیں، وہ آپ جسم کے اندر دے دیں تو شوگر 500 ہو یا 50 ہو، وہ شوگر کو نیچے ہی لے کے جاتی ہیں۔ لیکن یہ دوائی سمارٹ ہے، یہ ضرورت پڑنے کے مطابق ایکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ دس از اے گڈ تھنگ، لیکن بعض اوقات یہ بھی شوگر کم کرتی۔ اس کے بعد 2 ہارمونز کی بات میں نے کی تھی، اور باقی یہ ہارمون سر سے لے کے پاؤں تک جگہ جگہ جسم میں جاتا ہے اور کچھ بڑے انٹرسٹنگ کام کرتا ہے۔ نمبر 1، یہ ہمارے معدے کو جا کے کہتا ہے کہ جناب آپ نے سلو کام کرنا، یعنی کہ اگر ہم نے کچھ کھایا ہے اور اچانک وہ آگے چلا گیا تو معدہ خالی ہو جاتا ہے، ہم اور کھاتے ہیں، یہ اس کو سلو کر دیتا ہے، جس کے ذریعے سلوئنگ آف گیسٹرک ایمپٹنگ، جس سے ہمارا معدہ آسانی سے خالی نہیں ہوتا، خوراک سلو گزرتی ہے اور بھوک جو ہے وہ کم ہوتی ہے، ہم ایک وقت میں تھوڑا کھاتے ہیں۔ پھر دوسری چیز یہ انٹرسٹنگ کرتا ہے کہ یہاں پہ معدے کے ساتھ یہ جگر ہوتا ہے، یہ جگر کو کہتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ آپ شوگر نہ بنائیں۔ ہمارا جگر شوگر بھی بناتا ہے جب جسم کو ضرورت ہوتی ہے، اس طرح بھی شوگر کنٹرول ہوئی، ادھر سے بھوک کنٹرول ہوئی۔ پھر یہ برین میں جاتا ہے، برین میں جا کے یہ کہتا ہے کہ اب بھوک ٹھیک ہو گئی۔ سٹائٹی سینٹر ہوتا ہے، سٹائٹی ہوتا ہے کہ بھوک پوری ہو گئی۔ ہمارے برین میں جا کے سٹائٹی سینٹر کو سٹیمولیٹ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ آپ کو بھوک نہیں لگی ہوئی، اس سے پھر کھانا کم ہوتا۔ تو خاص طور پہ وہ لوگ جو اپنے کھانے پہ کنٹرول نہیں کر پاتے، ان کے لیے تو یہ گولڈن چانس۔ اب سٹائٹی سینٹر جو سا ہے وہ سٹیمولیٹ ہو گیا، معدہ سلو ہو گیا، جگر سے بھی شوگر جو سی ہے وہ نکلنا کم ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ایڈیشنلی یہ خون کی نالیوں میں جا کے سوزش کو یا انفلیمیشن کو بھی کم کرتا۔
اس کا اینٹی انفلیمیٹری رول بھی ہے۔ اسی کی وجہ سے خون کی نالیوں میں سوزش کم ہونے کی وجہ سے ایتھیروسکلروسس یا چکنائی جمنے کی وجہ سے جو ہارٹ اٹیک اور دیگر مسائل ہیں ان کا چانسز بھی کم ہوتے ہیں۔ سارے GLP-1 نہیں، کچھ ایسے ہیں جن کا کارڈک بینیفٹ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں یہ جسم کے اندر جو چکنائی موجود ہوتی ہے یہ اس کو لیپولیسس بھی کرواتا ہے، یعنی کہ چکنائی ٹوٹنا شروع ہوتی۔ اب یہ سارے کاموں پہ اگر غور کریں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جسم جو سا ہے اس میں یہ مالیکیول کا کام یہ تھا کہ ہم جب کوئی کھائیں تو فوری طور پہ وہ چیز ہضم ہو جائے، اور ہم بلا وجہ ضرورت سے زیادہ نہ کھائیں، ہمارے جسم میں ضرورت سے زیادہ چکنائی نہ پیدا ہو۔ یہ ساری چیزیں اچھی ہیں۔ اسی وجہ سے جو بیریٹرک سرجری ہوتی ہے، جس سرجری کے اندر معدے کو چھوٹا کر دیا جاتا ہے بینڈ لگا کے اور ڈیفرنٹ طریقے سے، اس کے اندر بھی یہ ہارمون بڑھ جاتا، اور اسی وجہ سے صرف یہ نہیں کہ کھانا پینا کم ہو جاتا ہے تو وزن کم ہو جاتا ہے، یہ سارے میکانزم جس کا میں نے ذکر کیا یہ اسٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ شوگر بھی کنٹرول ہو جاتی ہے، وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل کے معاملے میں بھی فائدہ ہوتا ہے، چکنائی بھی کنٹرول ہو جاتی ہے۔ پھر یہ والی جو سے سارے مالیکیول ہیں ان کا کوئی آسان طریقہ اس کو ریپلیس کرنے کا وہ ابھی تک یہی بنا ہے کہ جیسا قدرت نے ہارمون بنایا تھا ویسا ہی ایک مالیکیول انسانوں نے بنایا اور اب وہ جسم میں لگا دیا جاتا۔ اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو دن میں ایک دفعہ لگتے ہیں، لیراگلوٹائڈ اس میں سے ایک ہے۔ لیراگلوٹائڈ پاکستان میں، انڈیا، بنگلہ دیش، غرض ہے کہ تمام تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں موجود ہے، اور اس کو دن میں ایک دفعہ لگایا جا سکتا ہے۔ شروع میں لو ڈوز سے سٹارٹ کیا جاتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھایا جاتا ہے۔ پھر دوسری جو سی ایک سیما گلوٹائڈ ہے، اس کا نام جو سا ہے وہ تو کافی فیملیئر ہے، جو لوگ برصغیر سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ انسانوں میں بھی ایسا نام پایا جاتا ہے۔ اس کے اندر وزن کم کرنے کی خاص اہلیت ہے، اس میں بھی ہے لیکن اس میں خاص طور پہ ہے۔ FDA نے اسے ریسنٹلی اپروو کر دیا ہے اس مقصد کے لیے کہ یہ وزن کم کرنے کے لیے ایز اے میڈیسن ٹریٹ کی جا سکتی۔ پاکستان میں ریسنٹلی یہ لانچ ہو چکی ہوئی ہے، آئی تھنک اوزیمپک کے نام سے، اور رائبیلیس نام سے اس کی گولی جو سی ہے وہ بھی کچھ عرصے میں پاکستان پہ آئے گی۔ میں نے ابھی تک یہ استعمال نہیں کی، لیکن جو لیراگلوٹائڈ ہے وکٹوزا کے نام سے وہ ہم استعمال کر چکے ہیں، اور کچھ مریضوں میں اس کا اچھا افیکٹ بھی آیا۔ کاسٹ میجر ایشو ہے، یہ مہنگا ہے، کافی مہنگا ہے۔ جو ایک دفعہ لگانے والی انجیکشن ہے وہ تو کچھ لوگ افورڈ کر لیتے ہیں، لیکن سیما گلوٹائڈ ہفتے میں ایک انجیکشن لگتا اور عمومی طور پہ اس کو افورڈ کرنا خاصا مشکل ہوتا۔ لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ہو سکتا ہے اس کی قیمت میں کچھ کمی آئے اور اس کے بعد اس کا استعمال اور بڑھ جائے اور عام لوگوں تک پہنچنا شروع ہو جائے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے اور مالیکیولز ہیں جن کا ذکر کرنا بنتا ہے، لیکن ان سارے مالیکیولز میں کارڈیک بینیفٹ، یعنی وہ شوگر کی میڈیسن جس کے اندر شوگر کنٹرولڈ ہو لیکن ساتھ ساتھ جسم کے اندر چکنائی ایسی مینج ہو کہ دل کو وہ زیادہ عرصہ سیو رکھے، اس کی خصوصیات کچھ کم ہیں۔ ان دو کے اندر یہ کچھ بہتر ہیں۔ اسی وجہ سے جن لوگوں کو گردے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اور شوگر کا مسئلہ ہوتا ہے اور ان کا وزن زیادہ ہے، یہ ان میں بھی استعمال ہو سکتی۔ تو یہ اس کی خوبصورتی ہے کہ کافی سارے کام کرنے میں یہ ہیلپ کرتی ہے۔ یہ والا مالیکیول قدرتاً بھی جو سرجری کے بعد جسم میں نکل رہا ہوتا ہے، اور انسانوں نے جو دوائی دی اس کے بعد بھی۔ اس دوائی کا استعمال یا کسی بھی دوائی کا استعمال کبھی بھی اپنی مرضی سے مت کیجیے، نہ ڈوز ڈیسائیڈ کیجیے نہ قسم ڈیسائیڈ کیجیے۔ ان ویڈیوز کا مقصد آپ کو ڈاکٹر بنانا نہیں، ان ویڈیوز کا مقصد یہ اویئرنیس دینا ہے کہ ہمارے پاس اب آپشنز بہت ساری آتی جا رہی ہیں۔ آپ اپنے فزیشین سے مشورہ کریں گے، جو ایکسپرٹس سے، تو یقیناً وہ ان کے بارے میں جانتے ہوں گے اور وہ اس کے بارے میں ذکر بھی کر دیں گے۔ بہت سارے فزیشین اپنے پیشنٹ سے اس کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ یہ خاصا مہنگا ہے، وچ آئی ایگری، میں بھی نہیں کرتا بہت ساروں سے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے افورڈیبلٹی کا مسئلہ نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ انجیکشن یا یہ دوائی اچھی کارآمد چیز ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو وزن بادھا ہو گیا، شوگر زیادہ ہو گئی، ان کا وزن کم ہونا ان کے گردے کے لیے، دل کے لیے، شوگر کے لیے ہر لحاظ سے ضروری ہے، لیکن وہ زیادہ ورزش نہیں کر پاتے کیونکہ گھٹنے میں درد ہے اور بہت سارے پرابلم ہیں۔ ان کے لیے
یہ والی شوگر کی دوائی کافی ہیلپنگ ہو سکتی، لیکن وقت ثابت کرے گا کہ یہ ایشین پاپولیشن اور سب کانٹیننٹ کی پاپولیشن کے اندر کتنی کامیابی سے کارآمد ہے اور اس کے کیا کیا فائدے اور نقصان نکلتے ہیں۔ جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس دوائی کے، اس کے اندر نیزوفرنجائٹس کا ذکر ہے، یعنی کہ یہ گلا جو سا اس کے خراب ہونے کا ذکر ہے، پینکریاز کے تھوڑے سے پرابلم بھی آ سکتے ہیں، جگر کے بھی ہلکے سے پرابلم آ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے غور کیا ہوگا شروع میں نے بتایا تھا کہ یہ معدے کو سلو ڈاؤن کرتا، تو اگر کسی کے معدے میں پہلے سے بہت زیادہ ہوا رہتی ہے اور وہ پیٹ کے افراؤ کا شکار رہتا ہے تو اس کے لیے شاید یہ میڈیسن اتنی کارآمد نہ ہو، اسے وامٹنگ بھی شروع ہو سکتی ہے، اسے ڈائریا بھی لگ سکتا ہے، لیکن ہر انسان تھوڑا سا ڈیفرنٹلی بیہیو کرتا، ہر انسان کی شوگر اور دوائی جو اس کے لیے ٹھیک ہے وہ تھوڑی مختلف ہوتی ہے دوسرے تمام لوگوں سے، تو یہ فیصلہ امید ہے کہ آپ کا فزیشین آپ کے لیے بہترین طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف عطا کرے۔ شکریہ۔